ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك يا ابراہیم لمحزونون. بے شک میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، میرا دل غمگین ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکالیں گے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. اور اے ابراہیم تیرا باپ تیرے جانے سے دکھی ہے، اے ابراہیم تیرا باپ تیرے جانے سے غمگین ہے، مگر تیرے باپ کی زبان سے اس تکلیف کے موقع پر، اس غم کے موقع پر بھی کوئی ایسا جملہ نہیں نکلے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے. انما هذه الحیات الدنیا متاع. اے میری قوم کے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی تو متاع ہے، یہ چند دنوں تک فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. نہ یہاں کی خوبصورتی ہمیشہ کی، نہ یہاں کی دولت ہمیشہ کی، نہ یہاں کی طاقت ہمیشہ کی، نہ یہاں کی کرسی ہمیشہ کی، نہ یہاں کی عزت ہمیشہ کی. انما هذه الحیات الدنیا متاع. اے میری قوم کے لوگوں، یہ دنیا تو چند دنوں تک تمہارے کام آئے گی. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ. اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ دار القرار ہے، وہ ہمیشہ کام آنے والی ہے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. محترم حاضرین جمعہ، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ دنیا کی زندگی میں خوشیاں بھی آتی ہیں اور غم بھی آتے ہیں. آدمی ہنستا بھی ہے اور آدمی روتا بھی. ایسے لمحے بھی آتے ہیں جب انسان خوش ہوتا ہے اور ایسا وقت بھی آتا ہے جب انسان تکلیف اور درد میں مبتلا ہوتا ہے. دنیا کا کوئی انسان چاہے اس کے پاس کتنی ہی دولت کیوں نہ ہو،
دنیاوی مال اسباب کتنے ہی کیوں نہ ہو، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کبھی میرے اوپر کوئی تکلیف نہیں آئی، کبھی کوئی غم نہیں آیا۔ غم تو آئیں گے، اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے زندگی، مگر زندگی میں جب تکلیف دہ لمحے آئیں، جب پریشانی کے اوقات آئیں، تو پھر انسان کیا کرے؟ کیا اس تکلیف کو، اس درد کو، اس غم کو اپنے اوپر مسلط کر لے؟ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں زندگی میں کبھی کوئی ٹریجڈی ہوئی، کوئی پریشانی ہوئی، کوئی تکلیف آئی تو بیمار پڑ جاتے ہیں، کھانا نہیں کھایا جاتا، زندگی بے نور ہو جاتی ہے، زندگی کی ساری لذت جیسے لگتا ہے ختم ہو۔ اسی لیے ہماری شریعت نے جہاں تک ممکن ہو غم سے دور رہنے کی تعلیم۔ تکلیف تو آئے گی، درد تو آئے گا، پریشانی تو آئے گی، پریشانی اور تکلیف میں بھی جہاں تک ممکن ہو انسان غمگین نہ رہے، سیڈ نہ رہے، اداس نہ رہے، اپنے آپ کو بزی رکھے، اپنے آپ کو خوش رکھے۔ شریعت میں ہمیں خوش رہنے کی تعلیم۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، حضرت انس کہتے ہیں کہ اکثر آپ یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں رنج و غم سے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں عاجزی سے، میں ناکارہ ہو جاؤں، میں عاجز ہو جاؤں، میں کسی کام کا نہ رہوں۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کاہلی سے، سستی سے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بزدلی سے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بخیلی اور کنجوسی سے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قرض کے بوجھ سے، اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے میرے اوپر حاوی ہونے سے، لوگ میرے اوپر حاوی ہو جائیں، لوگ مجھے غالب، میرے اوپر غالب آ جائیں، میں دب جاؤں۔ اے اللہ ایسی سچویشن میری زندگی میں نہ آئے، یہ دعا کرتے تھے اللہ کے پیارے۔ تو شریعت میں غم کو نگیٹو قرار دیا گیا، غم سے دور رہنے کی تعلیم دی۔ مشکل حالات میں بھی شریعت کہتی ہے کہ مضبوط رہو۔ بچے کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، والد کا انتقال ہو گیا، بعض اوقات انسان اپنے اپنوں کی میت پر، اپنوں کے جنازے پر اپنا صبر جو ہے کھو دیتا ہے، ایسی باتیں اپنے منہ سے نکالنے لگتا ہے جو اللہ کو ناراض کرتی ہے۔ شریعت نے تعلیم دی کہ اس تکلیف کے موقع پر بھی اپنے آپ کو مضبوط بنا کر کے رکھو۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تین بیٹیوں کا جنازہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کہتے ہیں کہ اولاد کا جنازہ ماں باپ کے لیے بڑا بھاری ہوتا ہے، دنیا کا سب سے مشکل جنازہ اولاد کا جنازہ ہوتا ہے، ماں باپ کا۔ اللہ کے رسول نے تین بیٹیوں کا جنازہ اٹھایا، بچے بھی ہوئے آپ کے تین، وہ بھی سب بچپن میں انتقال کر گئے، مگر اپنے ان بچوں کی موت پر پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو تو آئے، مگر آپ بکھرے نہیں، آپ ٹوٹے نہیں، آپ کا جو مشن تھا، آپ کا جو کام تھا، آپ کی جو ایکٹیویٹیز تھی، اس پر کوئی فرق نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے ہیں، حضرت ماریہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے، سال 1.5 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا تھا۔ بھئی اولاد نرینہ کی خواہش کس کو نہیں ہوتی؟ اللہ کے نبی کو بھی خواہش تھی۔ 4 بیٹیاں تھیں، 2 بیٹے اس کے پہلے انتقال کر چکے تھے، یہ تیسرا بیٹا تھا۔ یہ بیٹا بھی بیمار پڑ گیا اور آخری سانسیں گننے لگا، دم توڑنے لگا۔ اللہ کے نبی نے اپنے اس بچے کو اپنی گود میں لیا اور بڑے درد کے ساتھ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنا شکوہ پیش کیا۔ ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا ابراہیم لمحزونون۔
بے شک میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، میرا دل غمگین ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکالیں گے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اور اے ابراہیم تیرا باپ تیرے جانے سے دکھی ہے، اے ابراہیم تیرا باپ تیرے جانے سے غمگین ہے، مگر تیرے باپ کی زبان سے اس تکلیف کے موقع پر، اس غم کے موقع پر بھی کوئی ایسا جملہ نہیں نکلے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، فرعون نے حکم دے کے رکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں جتنے لڑکے پیدا ہوں ان کو قتل کر دیا جائے۔ اتنا بڑا بادشاہ تھا فرعون، اتنی بڑی اس کی سلطنت تھی، مگر اتنا بڑا ڈرپوک اور قاہر تھا۔ اس کے دربار کے کسی جوتشی نے کہا تھا تیری حکومت میں بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آگے چل کر کے تیری حکومت ختم کرے گا۔ اپنے آپ کو رب کہتا تھا فرعون، مگر اتنا بڑا قاہر اور بزدل تھا کہ جب اس کے دربار کے جوتشی نے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت ختم کرے گا، تو اس نے آرڈر دے دیا کہ بنی اسرائیل میں جتنے لڑکے پیدا ہوں سب کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، موسیٰ کی ماں بیچاری پریشان ہے، کیا کرے، خبر لگے گی دربار میں فرعون کے میرا بچہ تو چلا جائے گا۔ اللہ نے نقشہ کھینچا ہے سورہ قصص کے اندر، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کی ماں کو حکم دیا کہ تو اپنے بچے کو دودھ پلا۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اور اے موسیٰ کی ماں جب تجھے یہ ڈر ہو کہ بادشاہ کے لوگ تیرے بچے کو قتل کرنے کے لیے تیرے گھر پر آ رہے ہیں، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اپنے بچے کو کسی صندوق میں رکھ کر کے دریا میں ڈال دینا، پانی میں ڈال دینا۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور اے موسیٰ کی ماں تو ڈرنا نہیں، اے موسیٰ کی ماں تو غم نہ کرنا، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اس موسیٰ کو دوبارہ تیرے پاس لوٹائیں گے، تیرا بچہ تیرے پاس دوبارہ لوٹائیں گے، اور ہم تجھے ایک اور بشارت سناتے ہیں، تیرا یہ بیٹا اللہ کا رسول بنے گا۔ اللہ نے موسیٰ کی ماں سے اس نازک موقع پر کہا کہ غم مت کرو اے موسیٰ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی بہت غمگین ہو جاتے تھے اپنے صحابہ کی پریشانیاں دیکھ کر اور کفار اور مشرکین کا عیش و آرام دیکھ کر۔ میرے صحابہ پریشانیاں اٹھائیں، اللہ کو ایک ماننے والے پریشانی اٹھائیں، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے عیش و آرام کریں۔ اللہ نے حکم دیا اپنے نبی کو، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم، اے نبی اگر ہم نے ان کافروں کو، ان مشرکوں کو اگر ہم نے دنیا کی دولتوں سے نواز رکھا ہے تو آپ اپنی آنکھیں پھیلا پھیلا کے نہ دیکھیے، ولا تحزن علیہم، اور ان کے اوپر کوئی غم نہ کیجیے، واخفض جناحک للمؤمنین، آپ کا کام یہ ہے آپ مومنوں کے ساتھ محبت سے سلوک کریں، مومنوں کے لیے اپنے بازوؤں کو بچھا دیں، آپ مومنوں کے ساتھ پیار اور محبت کا سلوک کرتے رہیں، باقی جو ہمارے ساتھ شرک کرنے والے ہم نپٹ لیں گے، آپ غم نہ کریں، آپ پریشان ہوں۔ تو غم کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے میرے بھائی۔ ہماری زندگی میں جتنے حادثے ہوتے ہیں، ہمیں جتنی چوٹ پہنچتی ہے، ہماری آنکھوں میں جتنے آنسو آتے ہیں، ہماری زندگی میں آنے والا ہر مشکل وقت ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى الشوكة يشاقها، مسلمان کی زندگی میں جو بھی تکلیف آتی ہے، جو بھی درد آتا ہے، جو بھی غم آتا ہے، یہاں تک کہ کوئی کانٹا بھی اس کے پیر میں چبھتا ہے، الا کفر اللہ بها من خطایا، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو، اس کانٹے کے چبھنے کو اس مومن کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اور پھر ہم کیوں پریشان ہوئے؟ کورونا کا دور ہم نے دیکھا، لاک ڈاؤن میں لوگوں کے کاروبار بند ہو گئے، کتنے لوگ قرضدار ہو گئے، لوگوں کی روزی روٹی کے مسائل بڑھ گئے، لوگوں کے چہرے پہ چنتا کی لکیریں آ گئی، اس پر سے حکومت کی طرف سے طرح طرح کے نئے نئے مسائل پیدا ہونے لگے۔
لیکن ان مشکل حالات میں بھی میرے بھائی ہماری شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹوٹنے نہ دیں، ہم اپنا بیسٹ کریں، اپنا بہتر سے بہتر کریں۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، روزی رساں اللہ ہے، رزاق اللہ ہے۔ اگر ہم نے یہ سمجھ کے رکھا ہے کہ ہماری روزی ہمارے ٹیلنٹ کی بدولت ہمیں ملتی ہے تو ہم بہت بڑی نادانی کے شکار ہیں۔ روزی اللہ نے لکھی ہے، اور جس کے مقدر میں جو روزی لکھی ہے وہ اسے مل کر کرے، اور جس کے مقدر میں جو روزی نہیں لکھی ہے کائنات کی کوئی طاقت اسے پہنچا نہیں سکتی۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا تقدیر کا عقیدہ ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم یہ 2 صدی ہجری کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا، بڑا غمگین ہے، بڑا اداس ہے۔ پوچھا بھائی کیا بات ہے، کیوں اتنے اداس ہو؟ کہا ارے مت پوچھیے، بہت پریشان ہوں، یہ ہے وہ ہے، دنیا بھر کے مسئلے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا میں 3 سوال تم سے کرتا ہوں۔ پہلا سوال، هل یجری فی ھذا الکون شیء لا یریدہ اللہ؟ کیا اس کائنات میں کوئی ایسا کام ہو سکتا ہے جو اللہ کے چاہے بغیر ہو جائے، اللہ نہ چاہے اور وہ ہو جائے؟ کہا نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ پھر پوچھا هل ينقص من رزقک شیء کتبہ اللہ لک؟ تیرے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے کوئی روزی لکھ دی، کیا وہ روزی کوئی چھین سکتا ہے؟ کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر کہا هل ينقص من حیاتک لحظۃ کتبہ اللہ لک؟ تیری زندگی کا 1 منٹ بھی جو اللہ نے تیری زندگی میں لکھا ہے کیا کم ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں ہو سکتا۔ کائنات میں ایسا نہیں ہو سکتا جو اللہ نہ چاہے، روزی اتنی مل نہیں سکتی جو اللہ نے جو روزی لکھی اس کو کوئی چھین نہیں سکتا، اور انسان کی زندگی میں جتنی عمر لکھی ہے اس کو کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا فَعَلَى مَا الْحَزَنُ، پھر غم کس بات کا بھائی، پھر کس بات پر تم غمگین اور کس بات پر تم اداس؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری ایسی نعمتوں سے نوازا ہے میرے بھائی جو دوسروں کے پاس نہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ہے اس کی ہمیں قدر نہیں ہے، اور جو نہیں ہے اس کی ہمیں فکر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ۔ حضرت زبیر کے بیٹے تھے عروہ ابن زبیر۔ یہ عروہ ابن زبیر کون تھے؟ یہ حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، حضرت عائشہ ان کی خالہ تھی۔ اور اگر آپ حدیث کی کتابیں اٹھائیں گے تو حضرت عروہ سے بہت ساری حدیث، حضرت عائشہ سے بہت ساری حدیثیں حضرت عروہ روایت کرتے ہیں۔ بہت بڑے تابعی ہیں، بڑا اونچا مقام ان کا حضرت عروہ ابن زبیر کا۔ حضرت عروہ ابن زبیر ایک مرتبہ اپنے ایک جوان بیٹے کو لے کر کے مدینہ سے ملک شام جا رہے تھے۔ بنو امیہ کا دور تھا، خلیفہ وقت سے ملنے کے لیے جا رہے تھے۔ غالباً اگر میری یادداشت مجھے دھوکہ نہیں دے رہی تو عبد الملک بن مروان کا دور تھا، خلیفہ سے ملنے کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں حضرت عروہ ابن زبیر کے پیر میں چوٹ لگ گئی۔ میڈیکل کا ترقی کا دور نہیں تھا، چوٹ میں کیڑے پڑ گئے، زخم بڑھ گیا۔ ملک شام پہنچتے پہنچتے جو اس دور کے جو طبیب تھے، جو ڈاکٹرز تھے، انہوں نے کہا کہ پیر کاٹنا پڑے گا، اگر نہیں کاٹا گیا تو پھر پورا بدن زہر پورے بدن میں پھیل جائے گا۔ حضرت عروہ ابن زبیر، حضرت عائشہ کے بھانجے، اس دور کے ایک بڑے عالم، ایک بڑے تابعی، ان کا پیر کاٹ دیا گیا۔ ادھر پیر کٹا، ادھر خبر آئی کہ جو جوان بیٹا جس کو لے کر کے وہ گئے تھے اس کو کسی نے قتل کر دیا، انتقال ہو گیا اس کا۔ پیر بھی کٹ گیا، بیٹا بھی چلا گیا، 2 بڑے بڑے حادثے ہو گئے۔ اب حضرت عروہ ابن زبیر رحمت اللہ علیہ نے اللہ کی بارگاہ میں اللہم کان لی بنون 7، اے اللہ میرے 7 بیٹے ہیں، فَلَئِنْ أَخَذْتَ وَاحِدًا فَلَقَدْ أَبْقَيْتَ 6، اے اللہ اگر تو نے میرے 7 بیٹوں میں سے ایک بیٹا لے لیا تو 6 بیٹے میرے موجود ہیں، زندہ ہے، باقی ہیں۔ اور اے اللہ تو نے مجھے 2 ہاتھ دیے، 2 پیر دیے، آج اگر ایک پیر تو نے لے لیا فقد ابقیت 3 تو کم سے کم 2 ہاتھ اور ایک پیر میرے سلامت ہیں۔ لئن ابتلیت فلقد عافیت،
اے اللہ اگر تو نے مجھے امتحان میں ڈالا ہے تو تو ہی مجھے عافیت بھی دینے والا ہے، وَلَئِنْ نَقَصْتَ فَلَقَدْ أَبْقَيْتَ، اگر تو نے مجھ سے کچھ چھین لیا ہے تو بہت کچھ تو دینے والا بھی ہے۔ اللہ، یہ ایک مومن کی سوچ ہونی چاہیے۔ آج ہم اسی میں پریشان ہیں، فلاں کے پاس یہ ہے ہمارے پاس کیوں نہیں؟ بھائی تیرے پاس جو ہے بہت سے لوگوں کے پاس نہیں، کم سے کم اپنے گھروں میں سکون سے تو ہم ہیں۔ ذرا ان کے بارے میں سوچئے جہاں مسجدیں جلائی جا رہی ہیں اور ایڈمنسٹریشن اور پرشاسن فسادیوں اور دنگائیوں کا ساتھ دے رہے ہیں، ان علاقوں میں ہمارے اہل ایمان بھائیوں کا کیا؟ جہاں صبح کی شروعات گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے ہوتی ہوگی، بم اور بارود کے دھماکوں سے ہوتی ہوگی، کم سے کم ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ چین اور سکون سے ہیں۔ ٹھیک ہے کچھ پریشانیاں ہیں، کچھ مسائل ہیں، حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو میرے بھائی غم کو اور تکلیف کو زوم ان مت کرو، زوم آؤٹ کرو، اس کو بڑا بنانے کی کوشش کرو۔ زندگی میں کوئی مسئلہ آئے تو جتنا بڑا مسئلہ ہے وہ لگے تو اس کو چھوٹا سمجھنے کی کوشش کرو، اس کو بڑا مت کرو۔ اردو میں کہتے ہیں رائی کا پہاڑ مت بناؤ، عربی میں کہتے ہیں لا تجعل الحبۃ قبۃ، حبہ کو قبہ مت بناؤ۔ حبہ کہتے ہیں عربی میں دانے کو، اور قبہ کہتے ہیں بہت بڑے محل کو۔ تو حبہ کو قبہ مت بناؤ، رائی کو پہاڑ مت بناؤ۔ اس دنیا میں جتنے بھی غم آ جائیں، جتنی بھی تکلیف آ جائے، بھائی دنیا دنیا ہے اور دنیا کی ہر چیز فانی ہے، ہر چیز ٹیمپرری ہے۔ نہ دنیا کے رشتے ہمیشہ کام دیں گے، نہ دنیا کی دولت ہمیشہ کام دے گی، نہ دنیا کی دوستی ہمیشہ کام دے گی۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون کے خاندان کا ایک آدمی مسلمان ہو گیا۔ فرعون کے خاندان کا ایک آدمی مسلمان ہو گیا، اور جب وہ مسلمان ہو گیا تو اس نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، اور اس نے بڑی پیاری بات کی، کہا کہ یا قومی انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم کے لوگوں یہ دنیا کی زندگی تو متاع ہے، یہ چند دنوں تک فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ نہ یہاں کی خوبصورتی ہمیشہ کی، نہ یہاں کی دولت ہمیشہ کی، نہ یہاں کی طاقت ہمیشہ کی، نہ یہاں کی کرسی ہمیشہ کی، نہ یہاں کی عزت ہمیشہ کی۔ انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم کے لوگوں یہ دنیا تو چند دنوں تک تمہارے کام آئے گی۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ دار القرار ہے، وہ ہمیشہ کام آنے والی ہے۔ جو دنیا فنا ہو جائے گی اس دنیا کے غم کو ہم پال کے بیٹھے، اور جس آخرت میں تکلیفیں اور مصیبتیں اگر آئیں گی تو ہمیشہ آئیں گی، اور نعمتیں ملیں گی تو ہمیشہ ملیں گی، وہاں کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ تو آئیے وقت ختم ہو رہا ہے، چلتے چلتے ہم چند اہم چیزیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، غم کا علاج اور غم کو دور کرنے والی اور تکلیف کو دور کرنے والی چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ آدمی اپنے ایمان کو مضبوط کرے، اپنے عمل کو درست کرے۔ ہم جتنا اللہ کو ناراض کریں گے اتنا ہماری زندگی میں پریشانیاں ہیں۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی سورہ نحل کی آیت پڑھی تھی، قرآن کے 14ویں پارے کی، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی نیک عمل کرے گا ایمان کے ساتھ، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے دنیا میں بھی چین اور سکون کی زندگی عطا فرمائیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں اس کو بہترین بدلہ دیں گے۔ گناہ کی زندگی میں چین نہیں ہے میرے بھائی، ایمان کی زندگی میں چین ہے، عمل صالح کی زندگی میں چین ہے۔ چین اور سکون چاہیے تو ایمان اور عمل صالح کے راستے۔ نماز کی پابندی کرو، نماز بھی چین دیتی ہے، سکون دیتی ہے، غم کا علاج ہے نماز۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو۔ اللہ کے پیارے نبی کے بارے میں ابو داؤد کی روایت ہے کہ جب بھی آپ کے اوپر کوئی مسئلہ آتا، کوئی پرابلم آتی، آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے۔ آج بڑا عجیب مسئلہ ہے ہمارا، گدیوں پر بیٹھے ہیں، کام کر رہے ہیں، پاور لوم چلا رہے ہیں، دکان پر بیٹھے، نماز کا وقت ہے، ہمیں نماز کی فکر نہیں۔ یہ کاروبار، یہ روزی روٹی کس کام کی جو ہمیں اللہ سے غافل کر دے میرے بھائی؟ اللہ نے اپنے نیک بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے نیک بندے تو وہ ہوتے ہیں ان کا کاروبار ان کو نماز سے نہیں روکتا، ان کی تجارت ان کو نماز سے نہیں روکتی، ان کا بیع و شراء، ان کا کاروبار، ان کا
ان کی دنیا کے کام ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے. بڑے بڑے ارب پتی ہیں، اپنی ان کی کمپنیاں، ان کی دکانیں، ان کے کاروبار نماز کے ٹائم بند ہو جاتے ہیں. نماز کے ٹائم صرف نماز. نماز سے بڑی کوئی چیز نہیں، نماز سے بڑا ہمارا کاروبار نہیں، نماز سے بڑا ہمارا کسٹمر نہیں ہے، نماز سے بڑی ہماری تجارت نہیں ہے، نماز سے بڑی کوئی چیز. تو نماز کے ذریعے غم کا علاج ہو سکتا ہے. اور استغفار کریں ہم کثرت سے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من لزم الاستغفار، جو پابندی سے استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتا ہے، رات میں دن میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے، جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، اللہ ہر پریشانی سے اس کو نکلنے کا راستہ دے دیتا ہے. پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ استغفار ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود کثرت سے پڑھیں. ہم لوگ اہل حدیث ہیں، نبی کی محبت کے نام پر بہت بھول جلول حرکتیں نہیں کرتے، الٹی سیدھی حرکتیں نہیں کرتے، مگر جو چیز ثابت ہے اس میں ہم کوتاہی نہیں کریں. کثرت سے درود پڑھیں میرے بھائی. اس معاملے میں تھوڑا پیچھے ہیں ہمارا. درود پڑھیں کثرت سے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، جب میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو میں آپ کے اوپر درود بھی پڑھتا ہوں، تو میں اپنی دعا میں کتنی دیر تک آپ کے اوپر درود پڑھوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری مرضی، ما شئت، جتنا چاہے اتنا دعا میں اپنے درود پڑھ سکتا ہوں. کہا ہے اللہ کے رسول، کیا میں اپنی دعا کا 1/4 حصہ، اپنی دعا کا 54 حصہ، 1/4 حصہ، 25% حصہ میں آپ کے اوپر درود کے لیے خاص کر دوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری مرضی ہے، اگر اس سے بھی بڑھا دو تو اور بہتر ہے. کہا کہ اللہ کے نبی پھر میں ایسا کرتا ہوں، اپنی دعا کا میں آدھا حصہ آپ کے اوپر درود کے لیے خاص کر دوں. اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری مرضی، اگر اس سے بھی اور زیادہ کر لو تو کوئی حرج کی بات. کہا کہ یا رسول اللہ میں کام کرتا ہوں کہ اپنی دعا کا 2/3 حصہ، یعنی لگ بھگ 66% اپنی دعا کا حصہ میں آپ کے لیے درود پڑھنے کے لیے خاص کر دیتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر اس سے بھی زیادہ تم میرے اوپر درود پڑھو تو اور بہتر ہے. حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ اللہ کے رسول کے لیے کام کرتا ہوں، میں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا تو اس میں ایک مخصوص ٹائم میں، خاص ٹائم میں جو دعا کرتا ہوں اس دعا میں صرف آپ کے اوپر درود پڑھوں گا، اس دعا میں کچھ اور نہیں مانگوں گا، صرف آپ کے اوپر درود پڑھوں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا اذن تکفى همك ويغفر لك ذنبك، اے ابی بن کعب اگر ایسا تم کرو گے تو انشاءاللہ تمہارے سارے غم دور ہو جائیں گے اور تمہارے گناہ اللہ کے معاف ہو جائیں گے. تو درود پڑھنے سے بھی غم کا علاج ہوتا ہے. اور ایک آخری چیز بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ بھائی گرتے ہیں شہ سوار کی میدان جنگ. مشکل وقت جب آتا ہے کچھ سکھانے کے لیے آتا ہے. کبھی کبھی ہمارا نقصان کسی بڑے فائدے کی خوشخبری لے کر کے آتا ہے. غزوہ احد میں مسلمان ہار گئے، جیتی جنگ ہار گئے، تکلیف میں تھے. 70 سے کے قریب مسلمان شہید ہو گئے، اللہ کے نبی زخمی ہو گئے، اللہ کے نبی کا چہرہ لہو لعان ہو گیا، سارے مسائل ہوئے. مگر اللہ نے غزوہ احد کا ذکر کرتے ہوئے بڑی عجیب بات کہی قرآن میں، فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا. اے مسلمانوں، ہم نے تم کو غم پر غم دیا، ہم نے تکلیف پر تکلیف میں تم کو ڈالا تاکہ تم آئندہ کے لیے اب کوئی غم نہ رکھو. بھئی اتنی بڑی تکلیف آ گئی، اب اس سے بڑی کیا تکلیف آئی؟ تمہارے نبی زخمی ہو گئے، تمہارے 70 لوگ شہید ہو گئے، حضرت حمزہ کا کلیجہ نکالا گیا، صحابہ کرام کی لاشوں کی بے حرمتی کی گئی. اب اس سے بڑی تکلیف تو تمہارے اوپر نہیں ہے. تو ہم نے تمہیں بڑی بڑی تکلیفوں کے لیے تیار کر دیا. ہم نے یہ غم، یہ پریشانی اس لیے ڈالی تاکہ اب تمہارے اندر غم کو سہنے کی چھمتا آ جائے. تو کبھی کبھی ہمارے اوپر جب مشکل وقت آتا ہے تو ہمیں قرآن کی وہ آیت یاد کر لینی چاہیے. دوسرے پارے کی آیت اللہ نے فرمایا عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو جائے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کاروبار میں ہوتا ہے، لین دین میں ہوتا ہے، رشتے ناطے میں ہوتا ہے، شادی بیاہ میں ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں بہت برا ہو گیا، لیکن وہ برا آگے چل کر کے ہمیں سمجھ میں آتا ہمارے لیے اچھا ہو گیا. تو بھائی فیصلے ہم نہیں کرتے، فیصلہ اللہ کرتا ہے.
اور ہمارا ایمان ہے، اگر ہم ایمان پر ہیں، ہم نیک عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو شریعت میں جن کو غم کا علاج قرار دیا گیا۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، رب العالمین ہمیں ان چیزوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہر قسم کے رنج و غم سے، ہر قسم کی پریشانی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے، ہمیں نماز کا پابند بنائے، ہمیں رب العالمین اپنے دین پر چلنے والا بنا دے، توحید و سنت پر چلنے والا بنا دے، مرتے دم تک ایمان پر قائم اور دائم رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔